اور اس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، یہ دین کی دعوت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں جہاں دین کی دعوت کے اصول بیان فرمائے ہیں، تو وہاں ایک حصہ مجادلے کا بھی ہے، جس کو ہم مناظرہ کہہ دیتے ہیں۔ تحقیق مسائل کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، اور یہ عنوان سے زیادہ آسان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کا اسلوب بیان فرمایا، طریق بیان فرمایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، دوسری چیز والموعظۃ الحسنۃ، اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مجادلہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو یہاں دفاع کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ وقت سے جو مکالمہ ہوا ہے، تیسرے پارے کے دوسرے یا تیسرے رکوع میں اس وقت تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب جامعہ امدادیہ بنایا ہے، اس میں ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی کہ طلباء کی جو تعلیم کی طرف توجہ نہیں رہی، تو ایسا ماحول طلباء کو فراہم کیا جائے جس میں رہ کے قابل اساتذہ سے طلباء پڑھیں بھی، مطالعہ بھی کریں، تکرار بھی کریں، اور قابل طلباء اس ماحول میں تیار ہیں۔ چنانچہ جب یہ ادارہ بنا ہے اور اس کے اثرات سامنے آنے شروع ہوئے ہیں، تو حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پنجاب کے ماحول میں، تعلیمی ماحول میں انحطاط آ رہا تھا، مایوسی آ رہی تھی۔ اس مایوسی کے ماحول میں انہوں نے ایک حوصلہ پیدا کیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعلیم کے ماحول کو بہتر کیا۔ دوسرا والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ جلسے ہوتے ہیں، ان میں ہمارا دیندار طبقہ، علماء، طلباء یا ان کے ساتھ بہت گہری وابستگی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ تو آتے ہیں، لیکن ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو ان جلسوں میں شریک نہیں ہوتا۔ تو اس نقطۂ نظر سے والد صاحب نے باہر سے علماء کرام کو جو دعوت دی، ان علماء کرام کا انتخاب کیا جن کی بات سننے کے لیے ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور پھر جلسے کا دورانیہ کو اختصار کیا، مختصر کیا، اور تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ آسانی کے ساتھ دورانیہ مختصر ہونے کی وجہ سے اس میں شریک ہو سکیں، اور ایک نئے راستے پہ لوگ کیا ہے متعارف کرایا، نیا طریق متعارف کرایا۔ بہت سارے مدارس ہیں، یہ جو آج مغرب کے بعد جو مدارس جلسے ہو رہے ہیں، اس کا آغاز والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں میں سے ایک کام وہ یہ ہے کہ حضرت والد صاحب نے اپنے مدرسے میں حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی اور علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم، ان دو حضرات کو مدرسے میں دعوت دی کہ آپ آئیے اور مختلف موضوعات پہ طلباء کو مسائل کی تیاری کرائیے۔
جب حضرت مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب عموماً یہ جانتے ہیں، انہوں نے وہ زمانہ شاید دیکھا ہے کہ 3 دن قیام فرماتے تھے، کبھی اس سے بھی زیادہ قیام فرماتے تھے۔ تو اس دوران میں سارا تدریسی عمل رک جاتا تھا، اسباب رک جاتے تھے، اور مدرسے کے تمام طلباء ان کے سبق میں شریک ہوتے تھے، اور سال میں ایک بار نہیں بلکہ سال میں کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے فرصت کے مطابق وقت نکال لیں، جب آپ آئیں گے ہم طلباء کو اکٹھا کر دیں گے، سبق روک دیں گے اور آپ ہی کا سبق چلے گا۔ یہ سبق ہوگا دورے سے لے کے نچلے درجات تک تمام طلباء کرام اس میں شریک ہوتے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو ان کے آنے میں بھی یہی ہوتا تھا، کبھی 1 دن قیام فرماتے تھے، کبھی 2 دن قیام فرماتے تھے، کبھی 3 دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہارت دی ہے اور علم اور حکمت دی ہے۔ وہ قادیانیت کے موضوع کی تیاری کرا لیتے تھے، حیات مسیح کے موضوع پر بھی طلباء کی تیاری کرا دیا کرتے تھے، بریلیت کے بارے میں بھی طلباء کو بتا دیا کرتے تھے، اور یہ جو حیات و ممات کا مسئلہ ہے یہ بھی سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں کام آ رہی ہیں۔ حضرت والد صاحب سے جو تعجب کرتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، مناظرین کو بلاتے ہیں اور ان سے سارا پیسہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، سارے مدرسے کو ان کو سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور 2 دن 3 دن یہ چلتا ہے سلسلہ۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو ان سے وقت دیا جاتا تھا اس میں بیچ میں جمعہ آتا تھا، تو جمعے کے دن بھی اسباب چلتے تھے، اور پھر ان حضرات کے بیان جو ہے وہ عوام الناس کے لیے بھی ہوتے تھے، اور انہی موضوعات پہ ہوتے تھے جن موضوعات پہ طلباء سے ہو رہے ہیں، انہی موضوعات سے عوام الناس پر بھی حضرات خطاب کیے کرتے تھے۔ تو بعضوں نے تعجب میں آ کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب سر پہ پڑے گی نا تو تمہیں پتہ چلے گا، اس کی قدر تمہیں اس وقت ہوگی جب یہ تمہارے سر پہ سوال آ کے پڑے گا۔ میں نے ان حضرات سے ان حضرات کے ان پروگراموں میں شامل ہوں۔ امدادیوں میں جتنے پروگرام ہوئے اس وقت میں مدرس تھا، اور مدرسین جیسے بیٹھتے ہیں استفادے کے لیے، میں اس صف میں بیٹھ کے پوری تمام مجالس میں استفادہ کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ بیٹھ گئے روٹ کے چلے گئے، ایسا نہیں، جیسے طلبا بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی میں بیٹھتا تھا اور مکمل دونوں حضرات سے مکمل استفادہ کرتا تھا، اور اساتذہ کرام بھی الحمدللہ کرتے تھے۔ اس کا ان کی وہ باتیں تو کہیں یاد نہیں رہتی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سر پہ کوئی بات پڑ جاتی ہے، کافی بھی آ جاتے ہیں، مسا بات ہو جاتی ہے، اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، واسطہ پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ان حضرات کے قدموں میں بیٹھنے کی یہ برکت ہے۔ یہاں علامہ خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مسئلے کی تنقید پہلے کرو، پہلا کام یہ واضح کرو کہ اختلاف ہے کیا، تاکہ خلق مبحث نہ ہو۔ یہ عموماً فرمایا کرتے تھے، اور اس اصول میں ہم دیکھ کے چلے، جب کوئی بات شروع کرنی ہے تو اختلاف ہے کیا، کتنی بات متفق ہے، کتنی بات اختلافی ہے، تو یہ تنقید پہلے کر لیں، تنقید کرنے کے بعد پھر گفتگو آگے کرتے ہیں کہ کیسے گفتگو کرنی ہے، کیا گفتگو کرنی ہے۔ اور اچانک سر پڑتی ہے یہ اس کا آپ کو الگ اس وقت جا کر میں پنجاب میڈیکل کالج میں 15 سال جمعہ پڑھایا میں، وہاں 2 ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر ان میں سے اہل حدیث، اہل حدیثوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اعتراض کرتے رہنا، اپنی بات کرتے رہنا۔ وہ دوسرے ڈاکٹر جو تبلیغی والے تھے وہ وسطی بھی تھا، اہل حدیث بھی تھا، تبلیغی ساتھی بڑا اس سے کم تھے۔ تو ایک دن وہ ایک تبلیغی ساتھی جو ہے نا اس ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آیا میرے پاس اور لا کے میرے سامنے بٹھا دیا، میں منہ بڑھا کے بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا نہ کرتا ہے، سمجھتا نہیں تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، بٹھا کے میں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی یہ جو فضائل اعمال ہے نا، فضائل اعمال اس میں ضعیف حدیثیں نہیں ہیں،
حدیث صحیح ہی ہر جگہ ہونی چاہیے. پر یہ ضعیف حدیثوں والا جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں خود جماعت کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن یہ فضائل اعمال سے میں مجھے اتفاق نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ تو فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں کہ فضائل میں ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ ایسی صحیح حدیثوں کے حوالے سے ساری مسائل میں صحیح حدیثوں کا حوالہ ہو تو آپ مجھے دکھا سکتے ہیں. نماز آپ مجھے دکھا سکتے ہیں. تو اس میں کیا شک کی بات ہے؟ آپ بخاری شریف کے لیے میں بخاری محمد پڑھا تھا تو اس میں مسائل نہیں ہیں. اس میں مسائل نہیں بڑا ہے کیا نہیں کرتی. لیکن بعد میں بڑا کام کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال دنیا کے شروع میں بتائے ہیں، لیکن کتاب الصلاۃ میں حدیث آئی نہیں. اور میں نے کہا اور دیکھ لیجیے آپ کہ نماز کے لیے آسان ہوتی ہے تو بخاری میں کتاب اذان ہے لیکن اذان کا طریقہ نہیں. پوری کتاب اذان کا طریقہ نہیں. اور یہ بات میں نے علامہ اکاڑی صاحب سے سنی ہوئی تھی. میں نے کہا نہیں میں نے کہا اور سنیے. اس میں رکعات کی تعداد کا بیان نہیں. اور میں نے کہا کہ میں نے ایسے حدیثوں کی بہت کتابیں دیکھی جو حدیث کے حوالے سے میں نے لکھی ہیں. اس میں پہلے نظر میں دیتا ہوں کہ انہوں نے نماز کی رکعات کی تعداد صحیح سے تعلق کی تو اس میں ناکام ہوتے ہیں. کوئی کامیاب مصنف مجھے آپ کو نہیں لگا اور صحیح بخاری میں بھی یہ چیز نہیں. اور میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز تو ہے لیکن جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. وہ کتاب الجنائز کہنے کا اور میں نے کہا کتاب صحیح بخاری میں عیدین کوئی کتاب تو ہے، کتاب میں عیدین تو ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بچیوں نے آپ رسم کے گھر میں بیٹھ کے نہیں کرائے. یہ بھی ہے کہ مسجد میں حجیوں نے اپنے نیزہ بازی کی برکت دکھائی اور آپ نے دیکھا، عائشہ نے بھی دیکھا. یہ چیزیں تو ہیں لیکن عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اس میں نہیں. اب یہ صورتحال ایسی تھی کہ اس کا اعتماد بخاری سے اٹھا اور ہمارے لیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کا اعتماد بھی برقرار رکھا اور ساتھ ساتھ کیا ہے اپنی بات بگڑی سمجھانی ہے اس کو. تو میں نے کہا کہ آپ صحیح بخاری کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہنے کا بھی کثافت الخطب کے بارے میں بتا. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب. میں نے کہا کہ اب کتاب اللہ کے ساتھ قریب کر دیا نا آپ نے اس کو اللہ کی کتاب کے قریب کر دیا. میں نے کہا بالکل ایسے ہی اللہ کی کتاب کے بعد اسی کا مقام. میں نے کہا بالکل ایسے ہی. میں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں مسائل کی تفصیلات نہیں ہوتی. مسائل کی تفصیلات اس میں نہیں ہوتی. اللہ کی کتاب میں تفصیلات نہیں ہوتی. مسائل اور نماز کی رکعات کی تعداد قرآن سے نکالنا چاہیں وضو کا طریقہ تو ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، اذان ہے اور جماعت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ آپ کو مسائل کا جواب نہیں ملتا. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ اصولی کتاب ہے اور اس میں مسائل کی تفصیلات نہیں ہوتی. تو جب آپ نے صحیح بخاری کو قرآن کے قریب کر دیا ہے تو بخاری میں نہیں ہوگا. تو وہ کہنے لگے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا وہ شاکر تھے. تو صحیح بخاری میں عمل کے لیے وہ تو علماء کے لیے آپ نے اس کو عمل کا معیار بنا لیا تو عمل تو یہاں سے نہیں ہوگا. بہرحال اچانک سر پڑی میرے بات ایک مسائل سیکھے ہوئے ہوں. ایک آدمی کو تو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. ویسے ہی آپ کو مسائل سیکھے ہوئے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں، نہیں سیکھے تو نہیں. ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب اپنے والد کو لے گئے، ڈاکٹر مسلمان والد کا دیا نہیں ہو گئے اور سفید داڑھی اور تفسیر صغیر ساتھ لے گئے. آتے ہی اس نے یہ کہا کہ
اسلام فوت ہو گئے. تو وہ جو بات بیٹا تھا وہ کہنا میرے بات ذرا سمجھاؤ بات. مطلب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے آپ کو کیا غرض ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اصل محبوب مرزا کی نبوت ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا فوت ہو جائیں اس کا مرزا کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو کہنا نہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت. تو بار بار اسی کا تکرار کیا. ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہونے کا؟ وہ کہتے ہیں آیا تھا کیا ہوا ہے آپ؟ تو کہتے ہیں قرآن میں. مجھے کہاں قرآن؟ تو یہ چیزیں ایسی جو بزرگوں سے سیکھ رہی ہیں بر وقت کام دے جاتی ہیں اور اتنا بھی ایسا رکھ دیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ آل عمران میں اللہ نے وعدہ کیا اتنی متوفر منزل وفات ہو. اور پھر سورہ مائدہ کے آخر میں جا کے ماضی کا صیغہ لما توفیتا مجھے وفات دے دی انہیں وفات دے دی. تو وہ وعدہ پڑھو. ہم نے کہا اس کو آسانی سے کیسے سمجھایا جاتا ہے. بار بار انہیں بزرگوں کی برکت سے جن سے میں نے سیکھا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تفسیر صغیر آپ کے پاس پڑھی ہے اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ پورا رکوع دیکھیں سیاق و سباق دیکھیں بلکہ 2 رکوع پورے دیکھیں اطمینان سے دیکھیں. میں اور کام کر لیتا ہوں کچھ دیر آپ اطمینان سے دیکھیں 2-3 بار پڑھیں اور پڑھ کے مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لما توفیتا کہہ دیا ہے یا قیامت کے دن کہنا ہے؟ مجھے اتنا نہیں پتا اور اتنا آپ نے سوال کا جواب میرے ایک سوال کا جواب دیا. تو دیکھ کر میں اور کاموں میں لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن کہنا ہے. یہ انہوں نے قیامت کے دن کہنا ہے. میں نے جب کہیں گے اس سے پہلے وفات ہو چکی ہوگی. جب کہنا کہہ دیں گے نا اس سے پہلے وفات ہو چکی ہوگی. ابھی بھائی میرے بھائی سے وہ دور بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کے آ گئے میرے پاس بیٹھ گئے. کہنے آپ نے دعوت کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. تو آپ نے سرٹیفکیٹ پیش کیا لیکن تاریخ صحیح نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اب فوت ہو گئے اور اس سے جو تاریخ ہے وہ قیامت کی. عیسیٰ علیہ السلام نے بات قیامت کے دن کہنی ہے کئی دن کہنی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بلانا برکت کام دے دیتے. اس لیے ایک دن ہے کہ میرے پاس آ گیا بڑا گرم وہاں کہنے لگے صفائی نہ کریں. مگر یہ بات آپ نماز پڑھ کر رہے ہیں لیکن ویسا ایسی بات نہیں اور کہتا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے. اب اس سے بر وقت جیسے بزرگوں سے سنا ہوا تھا جتنا مناظر آتی نہیں لیکن سر پہ پڑتی ضرور ہے. میں ابراہیم نہیں آپ کو کہتا ہوں سر پہ پڑتی ہے بات. اور اس کے بعد اس سے بات کی میں نے بات کی اس کو سمجھائی. تو یہ دن کے 11 بجے کا تقریباً وقت تھا. لے کے آنے والا وہ جو اہل حدیث کا وہی ڈاکٹر تھا اور جو لے کے آیا تھا وہ بھی ڈاکٹر تھا. وہ بچے کا جو لے کے آیا تھا. تو ظہر کے بعد اس نے مجھے فون کیا مبارک میں کہنے کہ آپ کی اس سے بات چیت کرنے کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھنا ذرا پہلے نہیں کیا اس نے پہلے چھوڑ دی ہے. حالانکہ میں مناظرات نہیں لیکن لوگوں سے سیکھا دوبارہ یہ مسائل سیکھنا جو ہے یہ بہت زیادہ کام ہے اور یہ دعوت کا ایک حصہ ہے بلکہ اہم ترین حصہ ہے. کیونکہ جب آپ عقائد کی دعوت دیں گے سب سے زیادہ ضروری وسیع عقائد ہے. جب عقائد کی آپ دعوت دیں گے تو آپ کو کیا ہے لازماً کیا ہے ملاحظہ کرنا پڑے گا. اس سے بحث و مباحثہ ہو جائے گا اور آپ اس میں کامیاب ہیں. ہمارے عقائد کتنے کامیاب تھے اس کے ایک دو مثال دے کے میں بات کر سکتا ہوں. یہ مجھے دوسرا ایک دادا تھے محمد کریم صاحب یہ کہیں جا رہے تھے سفر پہ تو ڈیزائن میں کوئی جلسہ رکھا ہوا ہے اور اس کے جلسے میں سوالوں کا جواب بھی ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کے جا کے سوال کیے تو وہ ان کے سوالات ایسے غضب کے تھے کہ ڈیزائنوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا. ایک مسافر تھے انہوں نے جلسہ بند کر دیا ختم کر دیا. دیر ہو گئی ہے جلسہ ختم کرتے ہیں. میں نے فوراً اعلان کر دیا کہ کل شام کو ہم یہاں جلسہ کریں اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. 2 سوال کریں گے اس کا جواب دیں گے. ساری رات کو گزر جائے تو ہم جاری رکھیں گے. اس سفر میں جاتے جاتے ہر وقت انہوں نے ارتداد کا راستہ ہوا. میرے سسر تھے ڈاکٹر تھے
اور پہلے وہ ملازم تھے کراچی میں محکمہ ڈاک میں، تو کڑے ہمارے افسر قادیانی تھے، تو وہ ایسی باتیں کرتے تھے، ہمارے پاس ان کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ ہم مسجدوں میں جاتے تھے، علماء کے پاس ہوتے تھے تو ان سے بحث نہیں ہوتا، اور عام علماء کو ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں آتا ہوتا تھا۔ تو اس وقت میں ہمارا ایمان اور ڈر کو میں نے ڈرا۔ ایک مرتبہ کھانے والا آیا حضرت خان کے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے مولانا عبد المجید صاحب بشاری، میں ان کے پاس آیا، ان سے ملا، تو بیٹھے بیٹھے خیالات حضرت کے سامنے، حضرت تو پیر تھے، پیر ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایسی اپنی مشکل پیش کر دی، حضرت قادیانی کی طرف سے مشکل ہے، پھر مجھے یہ اندازہ تھا کہ حضرت کوئی مجھے کوئی جواب دیں گے، کوئی سکھائیں گے، تو حضرت نے مجھے 2-3 گھنٹے لگا کے قادیانیت کے اعتراضات کے جوابات سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد فرمانے لگے اب تو تیری سمجھ میں آ گئے ہیں، بعد میں بھول جائیں گے، ابھی یہاں سے لکھ کے پھر اٹھنا ہے۔ پھر جناب انہوں نے سارے لکھوائے، کر کے وہ 2-3 گھنٹے کی جو میری مجلس تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اس کے بعد پھر مجھے کسی قادیانی لگی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ علماء کے پاس یہ واسطہ پڑتا ہے، تو آپ ایک تحقیق مسائل کے سلسلے میں جو آئے ہیں تو انشاءاللہ کی زندگی میں آپ کے انشاءاللہ قرآن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ سے بہت قرآن دیں اور اللہ آپ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله